بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ خاتمہ بالایمان کی دعا۔ کون مسلمان ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرا خاتمہ اللہ پاک ایمان کے ساتھ فرمائے، اور جس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے تو اس کے لیے آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم عزیزو، خاتمہ بالایمان کی دعا کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم دعا کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں جان لیں، تاکہ ہمیں دعا کی اہمیت کا پتہ چل جائے اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنا آ جائے۔ کیونکہ جب تک ہم کامل یقین کے ساتھ اللہ سے دعا نہ مانگیں گے تب تک ہماری دعا قبول نہ ہوگی۔ اور دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر دعا زمین اور آسمان کے درمیان اٹک جاتی ہے۔ دعا کے فضائل قرآن و حدیث سے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ دعا کے معنی کیا ہیں۔ دعا کا معنی ہے یعنی پکارنا۔ اس کے علاوہ اس لفظ کے دوسرے کئی معنی بھی ہیں، مثلا یعنی سوال کرنا، کوئی چیز طلب کرنا، کچھ مانگنا۔ دعا کے مشہور معنی میں ایک اہم مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت۔ ترجمہ، دعا تو عبادت ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ ازراہ تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بندگی کی شرط ہے اللہ تعالی سے مانگنا۔ مانگنے سے انکار کرنا تکبر کی علامت ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں دعا کے ترک کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ یعنی جو شخص بطور تکبر دعا نہیں کرتا تو یہ علامت کفر ہے، اسی وجہ سے ایسا شخص وعید جہنم کا مستحق ہو۔ اور نہ دعا کرنا فرض واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں صرف دعا کرنے والا ہی نجات پا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، دعا میں خوب لگے رہو، کیونکہ جو شخص کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے بالآخر اس کے لیے دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے۔ دعا کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل یعنی دعا کرنا اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے یقیناً اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ دعا کی وجہ سے بندے کا عقیدہ و یقین بنتا ہے، بلند ہمتی اور عزم پیدا ہوتا ہے، دل کو غنا نصیب ہوتا ہے، اور جس قدر دعا کثرت سے ہوگی اسی قدر بندے کو بندگی اور مناجات میں لذت حاصل ہوگی۔ دعا کے اہم فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دعا بہمتی اور مایوسی کو دور کرتی ہے، بلند ہمتی اور امید پیدا کرتی ہے، قوت و عزمیت عطا کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے سب سے زیادہ کم ہمت مایوس وہ شخص ہے جو دعا نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا یعنی دعا کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعاؤں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ حدیث شریف میں ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضاء تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ یعنی الحاضری کے ساتھ دعا کی وجہ سے مصیبت اور بلا وغیرہ ٹل جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا کی بہت بڑی تاثیر ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کو فوقیت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا سختی اور مصیبتوں میں قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نیکی کے اعمال نصف عبادت ہے اور دعا نصف عبادت ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دل کو دعا میں لگا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا بلاؤں کو ہٹاتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعائیں نہیں کرتا اللہ پاک اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک کہ وہ دعا کرتا ہے۔ دعا کے فوائد اور اس کی اہمیت اور فضیلت میں یہ بیان ہو چکا کہ دعا سے بلائیں ٹلتی ہیں، دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دعاؤں سے اللہ رب العزت کا غضب، غصہ ٹلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی شرط نمبر 1 اخلاص، یعنی دعا کو اخلاص کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ نمبر 2 قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ انسان جب بھی دعا مانگے تو اس کے دل میں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ دل کی گہرائی سے دعا کرے اور سب سے بڑی بات حرام سے بچے۔ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگنا، محال اور ناممکن امر کی دعا نہ کرے، قبولیت دعا میں جلدی نہ کرے۔ یعنی کہ یہ نہ سوچے کہ ابھی میں نے مانگا اور ابھی پورا ہو گیا، یہ اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جب انسان کو دیتا ہے تو اس کی بہتری کے لیے دیتا ہے، اور جب نہیں ملتا تو کچھ تو وہ بھی انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی میں نے مانگا ہے، ابھی مجھے سب کچھ مل جائے، تو صبر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ کاموں کا اہتمام کریں۔ دعا سے پہلے کوئی نیک کام مثلا صدقہ کریں۔ انسان دعا سے پہلے طہارت حاصل کرے اور نماز پڑھے اور ہاتھ پھیلا کر دعا کرے۔ انسان آواز کو پست رکھے اور ادب خداوندی کا لحاظ رکھے، اول و آخر حمد کرے اور درود پاک پڑھے، رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرے۔ دعا میں گڑ گڑانا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا احادیث میں منقول دعاؤں کو اختیار کرے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کرے، پہلے اپنے لیے پھر والدین اور تمام مومنین کے لیے دعا کرے۔ عرفات دعا کا 3 بار کہے۔ دعا مانگنے اور سننے والے کا آمین کہنا، اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگے۔ فراغت کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے اور اس کے سر دعا کے کچھ مواقع ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 آذان کے بعد، نمبر 2 آذان و اقامت کے درمیان، نمبر 3 جہاد کے دوران، نمبر 4 تلاوت قرآن کے بعد، نمبر 5 اب زمزم پیتے وقت، نمبر 6 بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت، نمبر 7 مرغ کی آذان سن کر، نمبر 8 فرض نمازوں کے بعد، نمبر 9 مسلمانوں کے جائز اجتماعات میں زبردست ذکر و درود کی مجلس میں، نمبر 11 بارش کے وقت،
نمبر 12 قریب المرگ اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کو دعا کرنا، یعنی مریض اور اس کی عیادت کرنے والوں کو دعا کرنا، نیز میت کی آنکھیں بند کرتے وقت۔ نمبر 13 تہجد کے وقت اور اس کے ساتھ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1 شب قدر، نمبر 2 یوم عرفہ، نمبر 3 رمضان المبارک کا مہینہ، نمبر 4 شب جمعہ، نمبر 5 جمعہ کا پورا دن، نمبر 6 عیدین کے راتیں یعنی پہلی والی راتیں، نمبر 7 سفر میں۔ میرے محترم عزیزو، اس کے ساتھ ہی دعا مانگنے کے کچھ اجمالی آداب ہیں، ان کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ دعا کے آداب جو مختلف احادیث سے ثابت ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ کھانا پینا، پہننے اور کمانے کے ذرائع میں حرام سے بچنا شرط ہے۔ نمبر 2 دعا مانگتے وقت نہایت اخلاص کا ہونا بھی شرط ہے، جو کہ رکنیت کے درجے میں بھی ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3 دعا میں 2 زانو ہو کر بیٹھنا مستحب ہے۔ نمبر 4 قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا مستحب ہے۔ نمبر 5 نہایت ادب و احترام سے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگنا مستحب ہے۔ نمبر 6 دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانا خلاف ادب ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 7 پاک و صاف لباس کا ہونا بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ نمبر 8 دعا مانگنے سے قبل 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 9 دعا کی ابتدا اور انتہا میں باری تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بدرجہ استحباب ہے۔ نمبر 10 زبردست دعا کی ابتدا و انتہا میں درود شریف کا ہونا بھی قبولیت کے لیے مؤثر ہے اور مستحب ہے۔ نمبر 11 دعا میں دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک اٹھانا مستحب ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا دینا مستحب ہے۔ نمبر 12 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگنا مستحب ہے۔ نمبر 13 اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 14 گناہوں سے توبہ کر کے دعا مانگنا مستحب ہے، قبولیت دعا کی امید کے ساتھ دعا مانگنا مستحب ہے۔ نمبر 16 یقین کے ساتھ دعا مانگنا مستحب ہے۔ نمبر 17 دعا میں تمام مسلمانوں کو شامل کرنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 18 دعا میں اپنے تمام حاجتوں کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 19 دعا میں سننے والے کے لیے آمین کہنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 20 دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا بھی مستحب ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی حالتیں ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ دعا کرنے والا مندرجہ ذیل حالتوں میں دعا کرے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ نمبر 1 آذان کے وقت، یعنی آذان سننے، آذان کا جواب دینے اور آذان کی دعا پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ نمبر 2 آذان اور تکبیر کے درمیان، یعنی آذان و اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کریں۔ نمبر 3 جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو کے بعد فوراً دعا کرے۔ نمبر 4 اللہ کی راہ میں صفے باندھنے کی حالت میں دعا کرے۔ نمبر 5 جب گھمسان کی جنگ میدان جہاد میں ہو رہی ہو اس حالت میں دعا کرے۔ نمبر 6 فرض نمازوں کے بعد دعا کرے۔ نمبر 7 نماز میں سجدے کے اندر مگر وہی دعا مانگے جو قرآن و حدیث میں آئی ہو۔ نمبر 8 قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد۔ نمبر 9 حضرت امام جزر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبہ مکہ مکرمہ کو دیکھنے کے وقت خواہ مکہ معظمہ پہنچ کر پہلی مرتبہ دیکھے یا جس وقت بھی خانہ کعبہ پر نظر پڑ جائے دعا کریں۔ اور دعا کے کچھ آداب ہیں اور ادب کے ساتھ دعا مانگنے کے فائدے کیا ہیں یہ بھی جان لیجئے۔ نمبر 1 ادب تمام عبادات کا زینہ ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارجلس میں فرماتے ہیں آدمی کا با ادب ہونا اس کی سعادت اور کامیابی کی علامت ہے، اور بے ادب ہونا اس کی بدبختی اور ہلاکت کی دلیل ہے۔
اور دین و دنیا کی بھلائی کا حاصل ہونا ادب پر ہی موقوف ہے، اور ان سے محرومی ادب کے نہ ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ اگر کوئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات اور ان کی مناجات اور معروضات میں غور و فکر کرے گا کہ وہ اللہ کے حضور کس طرح اپنی عرض داشتیں پیش کرتے تھے، تو ان میں ادب غالب پائے گا۔ اور علامہ احمد الفصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادب کی وجہ سے بندہ خدا تعالی تک پہنچتا ہے، اور بندگی و اطاعت کی بدولت جنت تک۔ نمبر 2، دعا سے پہلے اگر وضو کر لیا جائے تو یہ مستحب ہے، اور قبولیت دعا کے اوقات کا دھیان رکھے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، دعا کرنے والے کو چاہیے کہ قبولیت دعا کے مخصوص ایام و اوقات کو دھیان میں رکھے، مثلا عرفہ کا دن، ماہ رمضان، جمعہ کا دن، نماز تہجد وغیرہ۔ نمبر 4، دعا کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے کرنا چاہیے۔ حضرت فضل بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اس نے نہ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نہ ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جلدی کی، اور پھر اس کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے، اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگے۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دعا کے متعلق فرمایا کرتے کہ کوئی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو شخص دعا کی قبولیت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دعا سے پہلے اپنے گناہوں پر بھی توبہ استغفار کرے، تاکہ استغفار کی برکت سے گناہوں کی نحوست اس کے قلب سے صاف ہو جائے۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور ساتھ میں توبہ بھی کرتے ہیں، یہ تو اللہ پاک سے مذاق کرنے جیسا ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو شام کو ٹی وی دیکھتے ہیں، عورتوں کی آواز بھی سنتی ہیں، ان کو دیکھتے بھی ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔ پھر رات کو تراویح میں گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، توبہ کی ایک شرط گناہوں سے علیحدہ ہونا ہے، یعنی اس گناہ کے اسباب تک کو ختم کر دے۔ جب ٹی وی جو کہ 18 گناہوں کا مجموعہ ہے وہ رکھا ہوا ہے تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ لہذا جب تک اس گناہ کے ڈبہ کو گھر سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک اللہ سے دوستی ناممکن ہے۔ آج اس ٹی وی کی نحوست کی وجہ سے امت پریشانیوں کے عذاب میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص پالنے والے کو ناراض کرتا رہے اور وہ سکون والی زندگی گزارے۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے، اگر سکون چاہتے ہو تو خالق دل کو خوش رکھو، اس کی چاہت کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم عزیزو، یہ تھے دعا کے کچھ آداب اور فضائل۔ اگر ان پر عمل کر کے ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی اس دعا کی طرف، جس کے مانگنے سے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد ضرور مانگا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اب یہ دعا آپ سماعت فرما لیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب،
اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، اور جب دنیا سے اپنی طرف بلائے تب نیک بندوں میں شامل فرما کر دنیا سے اٹھانا۔ میرے محترم عزیزو، اس دعا کو یاد کریں اور ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔